کہ کتنے لوگ ہیں جو دوزخ سے بے فکری کا اظہار کرتے ہیں اور ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں، میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا. یہ کیا ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں؟ اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بے نیاز کر لیتا ہے، وہ جو بھی خوش فہمیوں کے محل قائم کر لے. مراد یہ ہے کہ جب آپ آرام فرمانے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں لوگوں کی بخشش کرنی ہے. جب ایک کتاب میں ایک حدیث آ جاتی ہے، کوئی روایت آ جاتی ہے، تو صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں آ گئی ہے، اس کی ایک سند بھی ہوتی ہے. یہ تو چلو فضائل ہے نا، فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے. یہ کتاب اسماء اللہ تعالی اور اس کی حدیث نمبر 2394. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن حذیفہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وضع یدہ تحت رأسہ ثم قال اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک او تبعث عبادک. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا، اذا اراد ان ینام، جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے، وضع یدہ تحت رأسہ، تو آپ اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھتے. ثم قال، پھر آپ یہ دعا مانگتے، اللہم قنی عذابک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے محفوظ فرما، یوم تجمع عبادک، جس دن تو اپنے بندوں کو جمع کرے، او تبعث عبادک، یہ راوی کو شک ہے کہ سرکار نے تجمع عبادت فرمایا یا تبعث عبادک. تبعث عبادت کا معنی یہ ہے کہ جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے، یعنی قیامت کا دن اس سے مراد ہے. اللہم قنی عذابک یوم تجمع عبادک، تو سرکار سوتے وقت اپنا ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے، اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے، بعد میں بھی آئے گی، کہ جب آپ آرام فرمانے لگتے تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے تھے. اور یہاں پر یہ ہے کہ اپنے سر کے نیچے رکھا یا سر کے نیچے رکھتے تھے. تو محدثین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ رخسار کے نیچے اس طرح رکھنا کہ اس کا جو ہاتھ کا اگلا سرا ہے وہ سر کے نیچے پہنچ جائے. اس طریقے سے ہاتھ رکھا تو ہتھیلی جو ہے وہ رخسار کے نیچے ہے اور انگلیاں جو ہیں وہ سر کے نیچے ہیں. تو اس طریقے سے رسول کریم علیہ السلام جب آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو آپ اس طریقے سے لیٹتے تھے اور یہ دعا پڑھتے تھے. وعن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان یرکض وضع یدہ الیمنی تحت خدہ ثم یقول اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک 3 مرات. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں، ام المومنین، وہ فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ ارادہ فرماتے لیٹنے کا، آرام فرمانے کا، تو وضع یدہ الیمنی تحت خدہ، تو آپ اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے رکھتے. ثم یقول، اور پھر یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یہی الفاظ ہیں. تو حضرت حفصہ والی روایت میں یوم تبعث عبادک کے الفاظ ہی آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہی الفاظ جو ہیں یہ سرکار زیادہ پڑھا کرتے تھے. یہ ممکن ہے
یہ بھی ممکن ہے کہ کبھی آپ یوم تجمع عبادت پڑھتے ہوں اور کبھی یوم تبعث عبادت پڑھتے ہوں، تو راویوں نے دونوں کو بیان کر دیا۔ مراد یہ ہے کہ جب آپ آرام فرمانے لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ آپ معصوم ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے صدقے میں لوگوں کی بخشش کرنی ہے، لیکن یہ جو خشیت الہی ہے یہ ایمان کا ثمرہ ہے۔ جتنا بندے کا ایمان مضبوط ہوتا جاتا ہے اسے خشیت الہی اتنی ہی زیادہ ملتی جاتی ہے، اور جو بندہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خشیت سے بے نیاز کر لیتا ہے، وہ جو بھی خوش فہمیوں کے محل قائم کر لے، دراصل اس نے ایمان کے منافی ایک کام کیا ہے۔ ورنہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بندہ اللہ کی رحمت کو جاننے والا ہے، نہ معرفت الہی کی منزلیں طے کرنے والا ہے، اور نہ ہی کسی بھی پہلو سے کوئی بندہ دین کی کوئی بھی حقیقت جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس سے زیادہ تو کسی نے کیا جاننا ہے، جس کو جو بھی ملتا ہے سرکار کے صدقے میں ملتا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آپ اس طریقے سے عذاب الہی سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول عند مضجعہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کا ارادہ فرماتے تو آپ یہ پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم، اے اللہ میں تیری کریم ذات کی پناہ چاہتا ہوں، وکلماتک التامات، اور تیرے کامل کلمات کے ساتھ، من شر ما انت آخذ بناصیتہ، وَأَنَا قرآن مجید میں مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، کہ کوئی بھی جاندار ایسا نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ اسے اس کی چوٹی کے بالوں سے پکڑے ہوئے ہے، یعنی بالکل بندہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ تعالیٰ مکمل طور پہ اس پہ قادر ہے۔ تو آپ نے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ میں تیری کریم ذات کے صدقے میں اور تیرے مکمل کلمات کے صدقے میں پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے آخذ بناصیتہ، تو جس کی پیشانی کے بالوں کو پکڑنے والا ہے۔ اللہم انت تکشف المغرم والمعصم، اے اللہ تو ہی غموں کو دور کرنے والا ہے اور تو ہی کوتاہیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہم لا یہزم جندک، پروردگار تیرے لشکر کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، تیرا لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ ولا یخلف وعدک، اور مالک تو اپنا وعدہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کوئی بھی عزت دینے والا اس وقت تک عزت نہیں دے سکتا جب تک تو عزت نہ دے۔ سبحانک و بحمدک، تو پاک ہے اور حمد بھی تیری ہے۔ وعن ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قال حین یأوی الی فراشہ، کہ کوئی بھی بندہ جب وہ بستر پر لیٹنے کا ارادہ کرے اور وہ یہ کلمات پڑھے، استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں ہے، الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اور قائم بذات اور سب کو باقی رکھنے والا، حی قیوم اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور میں اپنے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں۔
تو کلمات کیا ہیں؟ استغفراللہ الذی لا الہ الا ہو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات ہیں، 3 مرتبہ پڑھے۔ غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، او عدد رمل العالج، یا بہت بڑے ٹیلے کی ریت کے ذروں کے برابر ہوں، او عدد ورق الشجر، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، او عدد ایام الدنیا، یا دنیا کے ایام کے برابر ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمات پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اس کو ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث غریب ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بہت مضبوط نہیں ہے۔ ان شداد بن اوس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلمین، نہیں ہے کوئی بھی مسلمان، یاخذ مضجعہ، جو اپنا بستر پکڑے، یعنی بستر پر سونے کی تیاری کرے، بقراءۃ سورۃ من کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے کسی سورت کے ساتھ، یعنی کوئی سورت پڑھے جیسے سورہ اخلاص ہے، الا وکل اللہ بہ ملکا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے، فلا یقربہ شیئا یؤذیہ، اور کوئی بھی چیز اسے نقصان پہنچانے کے لیے اس کے قریب نہیں آتی۔ یعنی جو بندہ ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ قرآن مجید کی کوئی سورت پڑھ لیتا ہے سوتے وقت تو وہ اللہ کی پناہ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ حتیٰ یہاں وہ متحب، یہاں تک کہ وہ جاگ پڑتا ہے جب اس نے جاگنا ہو۔ وعن عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا، خلقان لا یحصیہما رجل مسلم، کہ 2 عادات ایسی ہیں کہ جنہیں کوئی بھی مسلمان جو ہے وہ اختیار نہیں کرتا، الا دخل الجنہ، مگر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یعنی 2 ایسی عادات ہیں، 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جب کوئی مسلمان ان کو اختیار کر لیتا ہے، ان کو اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ الا خبردار، وہما یسیر، اور وہ بہت آسان ہے، یعنی مشکل کلمات نہیں ہیں، بہت آسان ہے۔ فمن یعمل بہما قلیل، اور جو بندہ ان پر عمل کرے گا وہ بڑا قلیل ہوگا، یعنی یہ کرنا مشکل نہیں ہوگا، ان کا اجر بہت بڑا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ یسبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 10، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، سبحان اللہ، 10 مرتبہ۔ وَيَحْمِدُهُ 10، اور 10 مرتبہ الحمدللہ کہے۔ وَيُكَبِّرُهُ 10، اور 10 مرتبہ اللہ اکبر کہے۔ یعنی جو بندہ یہ کلمات ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ قالا، راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، فَأَنَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، تو میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کا شمار کیا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، جیسے ہم ایک تسبیح کرتے ہیں نا، سرکار اس طریقے سے شمار کرتے تھے۔ اس سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تسبیح کو شمار نہیں کرنا چاہیے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ سرکار کی سنت کے مخالف ہے۔ رسول کریم علیہ السلام شمار کرتے تھے، آپ نے کئی مرتبہ بہت سی چیزیں تعداد بھی ان کی بیان فرمائی کہ ان کو اس طریقے سے پڑھا جائے، اتنی مرتبہ پڑھا جائے۔
تو سرکار انہیں اپنے ہاتھ سے شمار فرماتے تھے. قالا اور آپ نے فرمایا فَتِلْكَ خَمْسٌ وَمِئَةٌ فِي اللسان کہ یہ پڑھنے میں تو 150 مرتبہ ہے. 10 مرتبہ جب بندے نے پڑھا ہر نماز کے بعد ان کلمات کو تو 5 مرتبہ پڑھنے سے 150 مرتبہ ہو گیا. 150 مرتبہ ہے پڑھنے میں. وَأَلْفٌ وَخَمْسُمِئَةٌ فِي الْمِيزَانِ لیکن میزان میں یہ 1500 مرتبہ پڑھنے کا اجر دیا جائے گا. یعنی میزان میں یہ 1500 شمار ہوں گی. وَإِذَا أَخَذَ مَضْجِعَهُ جب وہ اپنا بستر پکڑے يُسَبِّحُ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے, وَيُكَبِّرُهُ تکبیر بیان کرے, وَيَحْمِدُهُ اس کی حمد بیان کرے 100 مرتبہ. فَتِلْكَ مِئَةٌ یعنی سوتے وقت یہ کلمات 100 مرتبہ پڑھے. فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَان تو یہ زبان سے تو 100 مرتبہ اس نے پڑھا ہے. وَخَمْسُمِئَةٌ فِي الْمِيزَان لیکن اللہ تعالیٰ اسے اجر جو ہے وہ 500 مرتبہ پڑھنے کا عطا فرمائے گا. فَإِيَّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَ 2500 سَيِّئَةً اور تم میں سے کون ہے جو ایک دن اور رات میں 2500 گناہ کرے. مطلب کیا ہے کہ اگر بالفرض کسی بندے نے 2500 گناہ بھی کیا ہو تو ان کلمات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ معاف فرما دے گا. جبکہ 2500 گناہ کرنا یہ یعنی بندے کے لیے شاید ممکن بھی نہ ہو. تو مراد یہ ہے کہ ان کے اجر کو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح بیان فرمایا. قالوا تو صحابہ کرام نے کہا وَكَيْفَ لَا نُحْصِيهَا کہ ہم کیسے ان کا شمار نہیں کریں گے, یعنی ہم تو یہ پڑھیں گے. قَالَ يَأْتِي أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ سرکار نے فرمایا تم میں سے کسی کے بعد شیطان آتا ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, بندہ اس کے پاس شیطان آ جاتا ہے. فَيَقُولُ اور وہ کہتا ہے اذکر کذا اذکر کذا فلاں بات کو یاد کر فلاں بات کو یاد کر. حتیٰ ينفتل فلعلہ اللہ یہاں تک کہ اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے نماز سے اور شاید وہ یعنی اس عبادت کو ہی ترک کر دے. وَيَأْتِيَ فِي مَضْجِعِهِ اور وہ اپنے بستر پر آتا ہے. فَلَا يَزَالُ يَلُومُهُ تو شیطان اسے تھپکیاں دیتا رہتا ہے, یعنی وہ کلمات نہ پڑھ سکے, کوئی اللہ کا ذکر نہ کر سکے. حتیٰ ینام یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے. مراد یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ہر وقت گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے پاک ذکر کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آئے. حضرت حسن بصری فرماتے تھے کہ اگر دیکھیں شیطان جو ہے بندہ اس کو نہیں دیکھتا, بندے کا دشمن ہے, بندہ اس کو نہیں دیکھتا, لیکن شیطان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہو کہ جسے تو نہ دیکھے اور وہ تجھے دیکھے تو تو اس ذات کی پناہ مانگا کر جسے شیطان نہیں دیکھتا لیکن وہ اسے دیکھتا ہے. مطلب کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو شیطان کے شر سے محفوظ فرماتا ہے. پھر روایت ابی داؤد یہ صرف آگے الفاظ کا فرق ہے. عن عبداللہ بن عنام قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال حين يصبح کہ جس بندے نے صبح کے وقت یہ کلمات پڑھے اللہم ما اصبح بی من نعمت او بأحد من خلقک اے پروردگار ما اصبح بی من نعمت میں نے جس بھی نعمت کے ساتھ صبح کی, صرف میں نے نہیں, او بأحد من خلقک یا تیری مخلوق میں سے کسی نے جس بھی نعمت کے ساتھ صبح کی فمن کا تو وہ صرف تیرا کرم ہے, صرف تیری عطا ہے. وحدک تو اکیلا ہے, لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں ہے. فلک الحمد حمد تیری ہے, ولک الشکر شکر تیرا ہے.
جس بندے نے یہ کلمات پڑھے فقد ادا شکر یومہ، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا اس دن کا شکر ادا کر دیا. یعنی بندہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے نا کہ وہ بندے کے تھوڑے عمل کو بہت کر دیتا ہے. ورنہ بندہ تو یعنی کسی ایک نعمت کا شکر بھی زندگی بھر نہیں ادا کر سکتا. تو اللہ پاک سرکار نے فرمایا کہ اس نے اس دن کی نعمت کا شکر ادا کر دیا. ومن قال مثل ذلك، اور جس بندے نے یہ کلمات پڑھے حین یمسی، جب وہ شام کر رہا تھا، فقد ادا شکر لیلتہ، تو تحقیق اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اذا آوى الى فراشہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک یہ تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر آرام فرمانے لگتے تو یہ کلمات پڑھا کرتے تھے: اللہم رب السماوات و رب الارض، اے اللہ جو آسمانوں کا بھی پروردگار ہے اور زمینوں کا بھی پروردگار ہے، رب ہے، رب کل شے، اور ہر شے کا رب ہے، فالق الحب والنوا، تو ہی دانے کو پھاڑنے والا ہے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے. یعنی دانے سے شگوفہ نکالتا ہے، گٹھلی سے شگوفہ نکالتا ہے. منزل التوراۃ والانجیل والقرآن، اور تو تورات، انجیل اور قرآن کو نازل کرنے والا ہے. اعوذ بک من شر کل ذی شر، پروردگار میں ہر شریر کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. انت آخذ بناصیتہ، اور تو سب کی پیشانی کے بالوں کو پکڑنے والا ہے. مطلب یہ ہے کوئی شیطان ہے، کوئی جن ہے، کوئی سرکش مخلوق ہے، کوئی بھی ہے، وہ جتنی بھی طاقتور ہے میرے مالک، تیرے سامنے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر چیز کے شر سے. انت الاول، تو اول ہے، فلیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں ہے. جب تو تھا تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. یہ اصل میں یہ بھی دعا کا ایک انداز ہوتا ہے. یعنی یا تو یہ ہے نا کہ گداگر جو ہے، مانگنے والا، بندے سے کہے کہ مجھے اللہ کے نام پر دو، یہ ایک طریقہ ہے. یا وہ کہے آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے غریب پرور ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، ایکچولی تو مانگ ہی رہا ہے نا. تو یہ مانگنے کا اسلوب ہوتا ہے. اور یہ دعا کا بھی ایک طریقہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ حمد کرے. حضرت زکریا کی دعا کا ذکر فرمایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ جملہ یہ کہا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ پروردگار میں بوڑھا تو ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں تو کمزور ہو گئی ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تو کرم فرمائے گا، کیونکہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے مجھے عطا نہ فرمایا. یہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ، یہ دعا کے آداب میں سے ہوتا ہے، اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا. فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ، تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. وَأَنْتَ الْآخِرُ، اور پروردگار تو ہی آخر ہے. فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، تیرے بعد کچھ نہیں ہوگا. مراد ہے تو ہمیشہ رہے گا. وَأَنْتَ ظاہر، ظاہر بھی تو ہے. فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اور کوئی چیز تجھ سے اوپر نہیں ہے. ظاہر تو ایسے کیا مراد ہے کہ اگر بندہ کائنات میں غور کرتا ہے تو اسے جگہ جگہ سے اللہ کی عظمت نظر آتی ہے. گھاس کا ایک تنکا ہے نا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتا ہے کہ کیسا ہے وہ رب جس نے مٹی سے سبزے کو پیدا کر دیا ہے.
تو گھاس کا ایک تنکا بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے. تو پوری کائنات جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کرتی ہے. بے نقابی یہ کہ ہر ذرے سے جلوہ آشکار، اور اس پہ گھونگٹ یہ کہ صورت آج تک نادیدہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے جمال کا ظاہر ہونا یہ ہے کہ ہر ذرے سے اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں، لیکن اللہ نے اوپر ایک اخفاء کا پردہ ڈال دیا ہے کہ جو نہ ماننا چاہے وہ نہیں مانتا. تو فرمایا انت ظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے اور تجھ سے اوپر کچھ نہیں ہے. وانت الباطن فلیس دونک شیء، اور باطن بھی تو ہے، تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہے. ایک دے انی الدین، پروردگار میرے قرض ادا کر دے. یعنی قرض جو ہوتے ہیں، ایک تو جو مادی قرض ہے نا، اللہ کی عبادت بھی بندے پر قرض ہے، اللہ کا شکر بھی بندے پر قرض ہے. مراد یہ ہے کہ پروردگار مجھے یہ توفیق دے کہ جس کا جو بھی حق بنتا ہے میں اسے ادا کر دوں. یہ شان عبدیت ہے، یہ عبدیت کا تقاضا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. وَأَغْنِنِي عَنِ الْفَقْرِ، اور میرے پروردگار مجھے محتاجی سے محفوظ ہو، مجھے کسی کی محتاجی سے بچانا. وہ ایک شعر ہے کہ تو جو مولا ہے سو اپنے سے خزا کر، سو اپنے سے عطا کر مالک. تو جو مولا ہے، تو ہی مولا ہے، سو تو نہیں، تو شرط بن جائے گا. سو تو ہی مولا ہے، سو اپنے سے عطا کر مالک. مجھ سے در در کے تماشے نہیں دیکھے جاتے، مجھ سے در در کے تماشے نہیں دیکھے جاتے. کہ پروردگار اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا. ارشاد فرمایا عن ابی الازہر الانماری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعہ من اللیل، کہ جب بھی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام فرمانے لگتے، قالا، آپ جو دعا مانگتے، بسم اللہ، اللہ کے نام کی برکت سے سونے لگا. وضعت جنبی للہ، میں نے اپنا پہلو رکھ دیا اللہ کے لیے. اللہم اغفر لی ذنبی، پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے. حالانکہ گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، لیکن یہ عبدیت کی شان ہے کہ پروردگار عالم میرے گناہ معاف فرما دے. یہ تعلیم امت کے لیے ہے کہ بندہ جب سوئے تو وہ کبھی نہ بھولے کہ شاید میں نہ جاگوں. اسلام نے جو دعا سکھائی ہے سوتے وقت وہ کیا ہے؟ بسم اللہ اموت و احیا. پروردگار تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوگا. اور جب جاگتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اس اللہ کی حمد ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کر دیا. نیند بھی ایک قسم کی موت ہے. اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت في منامها. تو نیند بھی ایک قسم کی موت ہے، اور اس دنیا میں آخرت کو یا برزخ کو سمجھنے کا جو نمونہ اللہ نے دیا ہے وہ نیند ہے. کہ نیند کے عالم میں بندہ کیا دیکھتا ہے، جاگنے والا کیا دیکھتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے، یہ اس کا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سوتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم اغفر لی ذنبی، پروردگار میرے گناہ معاف فرما دے. واخسأ شیطانی، اور میرے شیطان کو تباہ کر دے. یعنی اس سے مراد یہ ہے، سرکار نے فرمایا نا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک شیطان ہے، اس کا نفس جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے. یہ سرکار کی شان ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مطہر، اتنا مقدس اور اتنا پاکیزہ بنا دیا کہ شیطان بھی آپ کو ورغلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا. اس کے باوجود بھی آپ اللہ سے پناہ مانگتے ہیں.
تو جو بندہ ہو ہی شیطان کے ہاتھوں میں جکڑا ہوا، وہ اگر اللہ کی پناہ نہ مانگے اور طرح طرح کی باتیں کرتا رہے تو پھر اسے سوچ لینا چاہیے کہ حقیقت کیا ہے۔ وفق ریحان، اور میرے رحم کو آزاد کر دے۔ یہ ایک آیت کی طرف اشارہ ہے۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، رہینہ کہتے ہیں رحم رکھنا، مارک گیج رکھنا کسی چیز کو۔ رحم تو آپ سمجھتے ہیں نا، رحم رکھنا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رحم رکھا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اچھے کام کرے گا تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ کیا رہے گا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار میرے رحم سے مجھے آزاد کر دے، واجعلنی فی النبی الاعلی، اور میرے مالک مجھے بلند مجلس نصیب فرما۔ یہ تعلیمی امت کے لیے، ورنہ بلند مجلس تو وہ ہوگی نا جس میں سرکار تشریف فرما ہوگی، یعنی بلند مجلس تو وہ ہوگی نا، مجلسیں تو سرکار کی ذات سے بلند ہوگی نا۔ لیکن یہ تعلیم ہے، امت کے لیے تعلیم ہے۔ اس سے یہ ایک چیز یہ ثابت ہوتی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ جنت میں بھی نیک بندوں کی مصاحبت مانگا کرے، نیک بندوں کا قرب مانگا کرے، ان کی مجلس کا سوال کیا کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اے بندے داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ تو یعنی جب موت کے وقت اس کو آواز آتی نا نیک بندے کو، داخل ہو جا میرے بندوں میں، مطلب کیا ہے کہ میرے بندوں کی نیک مجلس جو ہے نا اس میں تجھے داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑی وَالْحِقْنَا بِعِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، مالک ہمیں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ یہ بھی دعا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کی جو مصاحبت ہے وہ کتنی بلند چیز ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اخذ مضجعه، جب سرکار سونے کا ارادہ فرماتے من اللہ رات کو، قالا آپ فرماتے الحمدللہ الذی کفانی، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے کفایت کر دی، یعنی جو میرے لیے کافی ہو گیا، ہر پہلو سے اس نے مجھے بے نیاز کر دیا ہے لوگوں سے، دوسرے چیزوں سے، جو میرے لیے کافی ہو گیا، جس نے میری کفایت کی۔ وآوانی، اور حمد اس رب کی ہے جس نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا۔ وقامانی، اور جس نے مجھے کھلایا۔ وسقانی، اور مجھے پلایا۔ والذی من علیہ، اور فافضل، اور جس نے، اور یعنی جس چیز کے ساتھ اس نے مجھ پر احسان فرمایا وہ بہت فضیلت والی، یعنی مجھے بڑی معزز چیزوں کے ساتھ نوازا۔ والذی آتانی، اور وہ جو اس نے مجھے عطا فرمایا، فاجزل، وہ بہت بڑی عطا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ الحمدللہ علی کل حال، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہم رب کل شیء و ملیک، اے اللہ تو ہر شے کا رب ہے اور ہر شے کا مالک ہے۔ وَإِلَٰهِ كُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا تو معبود ہے، یعنی کوئی تجھے تیری عبادت کرے یا نہ کرے، معبود ہر ایک کا تو ہی ہے۔ اعوذ بک من النار، اور میرے پروردگار میں دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ انہیں آپ اندازہ کیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جو دوزخ سے بے فکری کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، میرا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس دین کی باتیں ہیں جو کی جاتی ہیں؟ ہاں، ایک چیز ہوتی ہے جس کو شطحیات کہا جاتا ہے، شطحیات، میں نے اس پر کبھی کلام بھی کیا تھا۔ وہ تو پیچھے ایک حدیث آئی تھی جس میں بندے نے خوش ہو کے کہا تھا کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا اللہ۔ اگر واقعی کوئی بندہ مقرب ہو، یہ نہیں ہے کہ ویسے تو بھانگ پہ بھانگ پی رہا ہے، دنیا کے سارے فراڈ کر رہا ہے اور باقی ایسی کر رہا ہے، اس کو ہم شطحیات نہیں کہیں گے۔
شتیات اس کے ایسے کلام کو کہیں گے جو بندہ واقعی مسلم بزرگ ہے لیکن اس نے کوئی ایسی بات کر دی ہے جو شرعی قوانین کے مطابق نہیں ہے، تو اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا جائے گا، اس بات سے اتفاق نہیں کیا جائے گا، لیکن اس بندے کے بارے میں کوئی بری بات نہیں کہی جائے گی۔ تو اگر کسی بندے نے، کسی صوفی نے ایسی کسی کیفیت میں کوئی بات کر دی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن یہ یعنی ایک عام حالات میں ایسے دعوے کرنا مجھے اس کی کوئی توجہ سمجھ نہیں آتی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی اور وہ غیر شعوری طور پر شاید لوگوں میں آ گئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی دوزخ کیا، حالانکہ سرکار کے تو صدقے میں گنہگاروں کی بخشش ہوتی نا، سرکار کے تو صدقے میں گنہگار بخشے جائیں گے نا، اور اہل ایمان جب وہ گزریں گے پل پر سے تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی، تو کہیں گے یا اللہ جلدی گزر جائیں۔ یہ تو عام ایمان والوں کی شان ہے، سرکار تو ایمان کی جان ہے۔ یہ چیزیں تعلیم امت کے لیے۔ وعن بريدة قال شکا خالد بن ولید الی النبی، حضرت خالد بن ولید نے سرکار سے شکایت کی، شکایت نہیں جیسے آپ کہتے ہیں بندہ کہتے ہیں یار میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، اس طریقے سے آپ نے بات کی۔ فقال، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما انام اللیل من العرق، یہ کوئی بیماری کا نام ہے، میں اس عرق کی بیماری کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتا، میں ایک بیماری کی وجہ سے رات کو سو نہیں سکتا۔ فقال نبی اللہ، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا اویت الی فراشک، جب تو اپنے بستر پر لیٹے، فقل، تو یہ کہا کر، اللہم رب السماوات السبع وما اضلت، کہ اے اللہ جو 7 آسمانوں کا رب ہے اور 7 آسمانوں نے جس پر سایہ کیا ہوا ہے تو اس کا بھی رب ہے، یعنی 7 آسمان جس پر سایہ فگن ہے تو اس کا بھی رب ہے، رب الارضین، اور تو تمام زمینوں کا رب ہے، وما اقلت، اور زمینوں نے جو بوجھ اٹھایا ہوا تو اس کا بھی رب ہے، ورب الشیاطین وما اضلت، اور شیاطین بھی تیری ربوبیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے، رب ان کا بھی تو ہی ہے تو شیطان لیکن رب ان کا بھی تو ہی ہے، جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے رب ان کا بھی تو ہی ہے۔ کل لی جارن من شر خلقک کلہم جمیعا، پروردگار اپنی تمام مخلوق کے شر سے تو مجھے پناہ دینے والا بن جا، ان یفرط علی احد منہم، کہ ان میں سے کوئی بھی مجھ پر زیادتی کرے، او ان یبغی، یا کوئی بھی سرکشی کرے، عز جارک، تیری جو پناہ ہے وہ بہت عزت والی ہے، بہت یعنی مکرم ہے، وجل ثناؤک، اور تیری ثنا، تیری تعریف بہت بلند ہے، ولا الہ غیرک، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انت، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ رواہ ترمذی سے ترمذی نے روایت کیا، وقال حدیث لیس اسنادہ بالقوی، یہ جو حدیث ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور امام ترمذی نے کہا کہ اس کی اسناد کبھی نہیں ہے، اس کی سند مضبوط نہیں ہے۔ والحکم ابن ظہیر الراوی کا ترک حدیثہ بعد اہل الحدیث، اس کے راوی پر پھر کلام کیا کہ اس پر کوئی کلام کیا گیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جب ایک کتاب میں ایک حدیث آ جاتی ہے، کوئی روایت آ جاتی ہے، تو صرف یہ کافی نہیں ہوتا کہ اس کتاب میں آ گئی ہے، اس کی ایک سند بھی ہوتی ہے۔ یہ تو چلو فضائل ہے نا، فضائل میں تو ضعیف حدیث بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف مائل کرنے کے لیے تو اور گنجائش نکل آتی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ بندہ حدیثیں بناتا رہے، مطلب ترغیب دینے کے لیے تو اور بھی ایک گنجائش نکل آتی ہے جن سے احکام ثابت ہوتے ہیں، عقائد ثابت ہوتے ہیں، خدا کے بندے ان کی بھی تو سندیں ہوتی ہے، اس پر بھی تو کلام کیا جاتا ہے۔ تو صرف یہ کہہ دینا کہ جناب یہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ سنی کتاب کہتی ہے، یار کیا جو جہلانہ انداز ہے یار، سنی کتاب کہتی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو
ہوتی ہے روایت، اس کی سند کے مطابق اس پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے۔